بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اہل کمال کی صحبت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا بیان حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے مقدمے میں اس طرح فرمایا ہے: بعد حمد و صلات کے فقیر حقیر اللہ قوی و باریک کا یہ نحیف بندہ بلکہ نحیف ترین بندہ عبدالحق ابن سیف الدین ترک عرض پرداد ہے کہ تمام ارباب فہم اور اصحاب بصیرت کے نزدیک جن کا شمار باخبر اور قابل اعتبار ہستیوں میں کیا جاتا ہے، یہ امر محقق اور مسلم ہے کہ مؤثر ترین حالت بلکہ افضل ترین عبادت اہل اللہ کی صحبت اور مقربان دربار خداوندی کی ہم نشینی ہے۔ بہت سناتے تھے اس لیے کہ ان حضرات کی استقامت اور ان کے ثبات و استقلال کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نفع اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق فرمائے۔ اس لیے کہ ان حضرات کی استقامت اور ان کے ثبات و استقلال کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ہمارے بیمار رہتے تھے، لیکن عموماً مولانا مسجد جاتے تھے اور جا کے دیکھے کوئی سیڑھی کتنی اونچی ہے، یہ حقیر پکڑ کے لے آئے اور چڑھاتا میں ہی تھا اور سجدے سے اٹھاتا میں ہی تھا۔ حضرت کا بدن ہے مجھے، لیکن حضرت کی تیار رہتے تھے مسجد جانے کے لیے۔ عجیب معاملہ، بعد میں دیر ہو جاتی تھی، تم اس کی وجہ سے مسجد میں دیر ہوئی آنے میں۔ بہت سویرے ہم لوگ لے گئے، بیمار آدمی کی طرح پہلے آ کے بیٹھا دیا تم نے، دونوں بڑھ گئے، یا اللہ کسی حال میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اعتدال بارنا بڑا مشکل تھا ہم لوگ کے لیے۔ وہ ہم نے سوچا بھائی پہلے رات پہلے بیٹھا دیا کسی نے، بیمار آدمی جانتے نہیں اتنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور دیر ہوئی دیکھیے دیر کرا دیتے۔ پوری زندگی ہم تحفظ کے پابند ہیں، بیماری میں بھی عموماً تحجد کو بلاتے تھے سردی میں جانے۔ ہم لوگ اتنی بات پہ جوتا بھی نہیں پہنتے تھے، موزہ سے سوا چھوڑیے، جاتے کہتے تم نے یہ بھی نہیں کیا، موزہ بھی نہیں پہنا، آ گئے سردی میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان سب چیزوں کو نبھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سب انہیں کی مجلس قائم کر رہا ہے۔ جب جانے لگتے تھے بمبئی تو اعلان کرتے تھے کہ مجلس ہوتی رہے گی، کملمان بیان کرتے رہیں گے، آپ لوگ آئیے گا، فائدہ ہوگا۔ میں بمبئی جا رہا ہوں، وہاں کے لوگ تعلیم ہے، بہت زیادہ تعلیم ہے، مجھے ان کی رعایت کرنی ضروری ہے۔ اس طرح میں جا رہا ہوں، کملمان مجلس کرتے رہیں گے، آپ آتے رہیے گا، فائدہ ہوگا۔ آج پہلی مطلب بیان کیا ہم نے، میں چکر گیا اور بستر تھا، تب بھائی جاتے دیکھو کوئی اسی میں تم سونا، اپنے بستر پر اسی میں سونا تھا، کیا بیٹی کر دے خود چھوٹا کمرہ ہے نا، وہ کھلتا ہی نہیں تھا، وہ تارا بن کے کچھ
یہ ہے اسی میں سونا. تھوڑا سنا دینا. بعد حمد و صلات کے فقیر حقیر اللہ کبھی باری کا یہ نہیں، یہ حقیر فقیر اللہ کبھی و باری کا یہ نحیف ترین بندہ عبدالحق ابن سیف الدین ترک دہلوی بخاری عرض پرداز ہے کہ تمام ارباب فہم اور اصحاب بصیرت کے نزدیک جن کا شمار باخبر اور قابل اعتبار ہستیوں میں کیا جاتا ہے، یہ امر محقق اور مسلم ہے کہ مؤثر ترین حالت بلکہ افضل ترین عبادت اہل اللہ کی صحبت اور مقربان دربار خدا بندی کی ہم نشینی ہے. بہت سناتے تھے سناتے تھے. وہی چیز میں بھی سنا دیتا ہوں. نقل اس لیے کہ ان حضرات کی استقامت ان کے ثبات و استقلال کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اس بیماری میں بھی ہمیں یہ کام کرے ضرور سوچتا ہے. سالک کے اندر بھی ایک قوت ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عبادت کا تاب اور ریاضت کی مشقتوں کا برداشت کرنا جو کہ اس طریق پر چلنے کے لیے لازم ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ صحبت کا اثر. آپ دیکھیے جا کے درد قلنج رہتا تھا، انگیٹھی جاتی تھی ساتھ، 4 رکعت کے بعد بےتاب آتی تھی، یہاں سکھا جاتا تھا، پھر کھڑے ہوتے تھے تراویح میں. اللہ تعالیٰ تہجد کو بھی پڑھتے تھے. کئی ختم مجلس کے بعد فوراً رقصے بیٹھے رقصے پر کارو والو نہیں تھی. وہ بھی رقصہ بھی کوئی ٹھیک نہیں رہتا. کبھی پنچر ہو جاتا تھا، کبھی اسی لائن میں گھومتے رہتے نہیں جاتے تھے. اس وقت بھی جاتے تھے. بڑی بات مشقت برداشت کی، تہجد کے بھی پابند. ان کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عبادت کا تاب اور ریاضت کی مشقتوں کا برداشت کرنا جو کہ اس طریق پر چلنے کے لیے لازم ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شکوک و شبہات کی تاریکیاں یہ دراصل وہی بودھ اور حجاب کی علت ہوتی ہیں اس کے قلب سے ظاہر ہو جاتی ہیں. بہت سناتے تھے. دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، دیکھیے یہاں حضرت شیخ محدث قدس روح مصاحبت اہل کمال کو افضل عبادات فرما رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق. اور اس کی دلیل یہ بیان فرما رہے ہیں. ان حضرات کے ثبات و استقامت کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایسی قوت و ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اعمال کی مشقتوں کا تحمل آسان ہو جاتا ہے. اور ان کے جمال کے مشاہدہ سے ایسا نور قلب میں آ جاتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے.
یہ عبارت ہے. حجام مرتفع ہو جاتا ہے. اس مضمون کی تعبیر بحقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نور اللہ مرقدہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں. بہت مانتے تھے ان کو حضرت قاضی ثناء اللہ بحقی وقت کہتے تھے. ان کی عبارت بے شمار لوگوں کی ایک جماعت. ان کی عبارت ہے اردو کی عبارت ہے تو فارسی میں شاید لکھا ہوگا. بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل محال سمجھتی ہے، اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ اس کا ہر ایک فرد تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے. اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ قلب میں ایک نور ہے، ایک قوت ہے جو پیدا کی جاتی ہے. ہمارے بزرگوں قلوب میں وہ تھا. اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ جھوٹ پر متہم ان کو نہیں کیا جا سکتا. تہمت لگانا جائز نہیں. زبان قلم سے اور قلم زبان سے، یہ عبارت حضرت کو ہمارے بہت پسند تھی. بہت سناتے تھے جب علماء آتے تھے. کہیں دیکھو کیسا لکھ رہے ہیں. اس کا ہم وہ اس قسم کی جماعت ہے، اس کا ہر ایک فرد بشر تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت کا لگانا جائز نہیں. ایسے لوگ زبان قلم سے، اب یہ بھی بات ویسی ہے، بہت لطف لے کے سناتے تھے علماء کو. زبان قلم سے اور قلم زبان سے، یعنی تحریراً و تقریراً خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد اور فقہ کے سوا جس سے ان کی صحبت سے پیشتر بھی بہرویاب تھے، باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی. عبادت بہت سناتے. ہم کو مشائخ کی صحبت سے، بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتا ہے ابو بکر صدیق پھر حضور کو پہنچتا ہے، تو وہ سلسلہ جو آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، اور ان لوگوں پر تہمت کا الزام، تہمت نہیں لگائی جا سکتی. تو معلوم ہے بات صحیح ہوتا ہے. جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے. زبان قلم سے اور قلم زبان سے، یعنی تحریراً تقریر لکھ دیا حاصل ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے زبان قلم کا. زبان قلم سے اور قلم زبان سے، یعنی تحریراً و تقریراً خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد اور فقہ کے سوا جن سے ان کی صحبت سے پیشتر بھی بہرویاب تھے، باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہوتی ہے. تم نے عبارت ہے فارسی میں ترجمہ بہت اچھا کیا گیا. زبان قلم سے اور قلم زبان سے یہ شہادت دیتی ہے، یعنی تحریراً وہ تقریراً کا مطلب. لیکن عنوان یہ قائم کیا انہوں نے، کہتے ہیں بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل محال سمجھتی ہے، وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ اس کا ہر ایک فرد بشر تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے. زبان قلم سے اور قلم زبان سے، یعنی تحریراً و تقریراً خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد اور فقہ کے سوا، یہ جو ہم کو حاصل ہے، سوا جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی بہریاب تھے، باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی.
حضرت بڑے علماء ایسے علماء پاس گئے اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، یہ حضرت کی بات ہے، اصطلاحی عالم بھی نہیں گئے، اس دولت کے لیے گئے. اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں، اس حاصل شدہ سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات، زبان اعتقاد اور زیادہ راسخ ہو گئے. تھے عالم تھے، فاضل تھے، اس کے باوجود میں بہت سے بزرگوں کا نام بڑھ جائے گا. یہی حالت ہے، یہی حالت ہے جسے کمال کہنا چاہیے. پہلے بھی ہم نماز روزہ کرتے تھے، لیکن شیخ کی خدمت میں جانے کے بعد وہ نماز ہماری اور قسم کی ہو گئی ہے. اب دعا کیجیے اللہ ہم لوگ کے اندر بھی صفات پیدا فرمائے. بہت سناتے تھے ماشاء اللہ، سب بہت سناتے تھے. ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد و فقہ کے سوا تو حاصل تھے، عقائد و فقہ کے سوا جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی باریاب تھے، باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی. سید سلمان ندوی جو تشریف گئے حضرت تھانوی کا، تو تمام لوگ یہاں منتظر تھے کہ دیکھو کیا شیخ ہوتا ہے. جب وہ تشریف لائے تمام علماء نہیں جاتے، پہلے بار اعتراض تھا وہاں. جب سید صاحب تشریف لے گئے تو یہاں کے جو ان کے مقامی لوگ سب منتظر تھے کہ دیکھو کیا ہے. آئے پوچھا کیا ہوا، آپ گئے تھے وہاں تھانوی کے، کیا ملا آپ کو؟ کہا اپنے جہل کا علم ہو گیا. جواب بھی ہوئی سمجھے کہ نہیں سمجھے نہیں. کیا کہا میں نے؟ اپنے جہل، اپنے تھانوی کے یہاں گئے تھے، ایسے سلمان ندوی پوچھا تو کیا ملا آپ کو؟ کہا اپنے جہل کا علم ہو گیا. کتنا عمدہ جواب ہے. آج اتفاق میں نے شاید پہلی مرتبہ بیان کیا ہوا، مجھے بھی یاد نہیں رہتا تھا. بہت سناتے تھے. سید صاحب کا جواب بھی ان کے سید ہونے کی دلیل ہے، اسی میں سب ختم کر دیا. جواب تمام علماء جمع ہوئے ہوگا، اس میں دیکھا ملفوظات میں دیکھیے گا اس کو. بہت سید صاحب کے جواب علماء کہا آپ کو حضرت تھانوی کیا، آپ تو خدا علامہ ہے، لیکن آپ وہاں کیوں گئے ہیں؟ کیا بھائی دونوں نے جواب بھی علامہ ہی والا دیا. کیا حضرت آپ تھانوی کے گئے تھے وہاں کیا ممکن آپ؟ کہا اپنے جہل کا علم ہو گیا. جامع جواب ہے نا. جن کی صحبت کا سلسلہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد و فقہ کے سوا جن سے ان کی صحبت سے پیشتر بھی وہ باریاب تھے، باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی. سید سلمان ندوی کے آنے کے بعد سروا لوگ بہت ان کی بات یہی ہے. اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں کیا ہوا؟ حاصل ہوا کہ ہوا کیا؟ یہ حاصل ہوا جن سے ان کی صحبت سے پیشتر بھی یہ چیز جو عالم ہے، جو بن گیا ہے، بتا پڑھا ہے، اس کو تو حاصل تو ہوتا ہی ہے. تو وہی کہہ رہا ہے کہ وہ حاصل شدہ حالت کے بعد ایک نئی چیز ان کو ملی، جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد و فقہ کے سوا جن سے ان کی صحبت سے پیشتر بھی وہ باریاب تھے، باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی.
جماعت تھانوی کا زیادہ سب بھول جاتا ہوں میں. حضرت حاج صاحب کہہ جانے لگے تو ان کی بہن نے انہیں کہا کہ یہ شبری کہاں جاتا ہے, کہا اتنے دنوں. تو ان کی پھوپھی نے کسی نے کہا اب تک پڑھتا تھا اب گننے گیا ہے. گننے مطلب اور زیادہ اس کے اندر یہ شبری, اور اب کہاں جاتا ہے. معلوم حضرت حاج صاحب کو گیا, وہ تو ابتدائی عالم ہی نہیں تھے, لیکن ان کو اس خیال ہوا کہ اتنا پڑھا لکھا اس نے اور وہ حاجی صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو ان کی کہ اب تک اشرف علی پڑھ رہا تھا اب گننے کے لیے گیا ہے. اس میں اب جو مطلب اس کا سب اور ان کی صحبت سے پیشتر بھی وہ ہزار بار ہی آپ تھے تب بھی گئے. باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے, اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے. سب کچھ حاصل تھا, لیکن ان کی صحبت میں جا کر کے اور کچھ حاصل ہو گیا. اچھی بات ہے, بہت سناتے تھے ماشاء اللہ, سب بہت سناتے تھے. میں تو ہم نے بھی سنایا, مولانا تو سناتے ہی تھے. میرا خیال خاطر سے دیوبند وغیرہ کو علماء جو آتے تھے یہ سب باتیں ضرور بیان کرتے تھے. علامہ تک آئے, پیچھے بڑھ کے کیا کہا جائے. علامہ آئے تو ان کی گاڑی رکھی ہوئی گدھا رکشا بھی نہیں تھا مولانا, کوئی کرسی بھی نہیں تھی. علامہ معذور ہو چکے تھے چلنے سے, لیکن اسی پیدل ہی آئے. تھا ہی نہیں, ہم لوگ ابھی کچھ نہیں تھا. علامہ اس وقت سفر کیا جب اس سفر بالکل ترک کر چکے تھے. فیض آباد کا مکان تھا نا, وہاں سے اسی سے آئے, پھر پیدل ہی یہاں آئے. میرا گھر اس میں بھی ہم لوگوں کے پاس کار کا سوال ہی نہیں. خیر وہاں سے کسی سے کار کر لیا گیا وہی اسٹیشن سے, یہ یاد نہیں ہے. جس کی ان کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ عقائد و فقہ کے سوا جن سے اس کی صحبت سے پہلے بھی بہر تھے, باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی. لوگوں نے کہا بھائی کہ آپ اتنا دن تک پڑھا اس نے, وہاں یعقوب صاحب مدری کہا کہ یہ یعقوب کہاں آتا جاتا رہتا ہے, اتنے دن تک پڑھا دیوبند میں یہ وہ. بڑے اچھے الفاظ ہمارے یہاں تو بہت سناتے تھے اس کو اسی انداز میں. یہ اشرف علی کہا ہو گیا, ابھی اتنے دن پڑھا لکھا, اب کس کے یہاں جانا شروع کر دیا اس نے, کہ پھوپھی نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ اب تک پڑھنے میں گیا تھا, پڑھنے کے لیے گیا تھا, اب گننے کے لیے گیا ہے. اس کا باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہوئی. اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت, اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے. اس کے رسوخ کے لیے گئے, یہ نہیں کہ ان کے عقیدہ درست نہیں تھا. یہ نہیں, یہی حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہیے. جب یہ حالت ہوتی ہے کامل ہوتا ہے, اور یہی حالت بہت سے کمالات کی کے موجب ہے. ہمارے حضرت لکھ رہے اس عبارت پر, قاضی صاحب نے مشائخ کی صحبت سے جو فیض و نفع ہوتا ہے اس پر کتنی عمدہ اور کیسی محکم دلیل بیان فرمائی ہے کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت نے, یعنی کہ ہم آسمان پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کی خدمت میں گئے. قاضی صاحب نے اس پر اتنی عمدہ اور کیسی محکم دلیل بیان فرمائی کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت متعدد اور مختلف مقامات سے خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت سے عقائد و فقہ کے سوا باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے جو پہلے حاصل نہیں تھی. پھر اس جماعت کے اوصاف بیان فرمائے کہ ان کا ہر ایک فرد
ان کا ہر ایک فرد بشر تقوی علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ ان پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے. ایسی باتیں وہ کہہ رہے ہیں. ایسا درجہ ان کا ہے تقوی کے اعتبار سے ان پر جھوٹ کی تہمت کا لگانا جائز نہیں. تو جب کسی جماعت کے ہر فرد کی یہ حالت ہو پھر ظاہر ہے کہ وہ کس قدر قابل وثوق و لائق اعتبار جماعت ہوگی. اور جب ایسی جماعت حقہ کے لوگ کسی امر کے متعلق بھی اتفاق فیصلہ کریں گے تو یقیناً موجب جزم قطع ہوگا. گویا قاضی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تحریراً و تقریراً ہر زمانے میں اتنے فقہ لوگ اس امر کے قائل رہے کہ حد تواتر کو پہنچ گئے کہ اب اس کے بعد مجال نہیں کہ باطل کے حالات جو مشائخ کو ہیں اس کا کوئی انکار کرے. بہت اچھی بہت سناتے تھے حضرت ایسے بات کو اپنے جد سناتے تھے. ہمارے شاید وہ روایت فارسی کا تھا ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ بعد میں کیا. بس ہم نے کہا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بزرگوں کے حالات و کیفیات اور باطنی نعمتوں سے جو ان کا دل منور تھا اللہ ہمارے دلوں کو بھی منور کر دے اور پرسکون کر دے. اللہ اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره نوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله